الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وآباءنا وملجأنا ومأوانا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. بنائی خدا نے کیا پیاری صورت محمد کی، ہوئے عاشق جس نے دیکھ لی صورت محمد کی. اور کمال حسن یوسف پر عاشق فقط زلیخا تھی. کمال حسن یوسف پر عاشق فقط زلیخا تھی. خدا خود جس سے کرتا ہے محبت وہ صورت ہے محمد کی. اور مسلمانوں کو کل بروز قیامت روز محشر، مسلمانوں کو روز محشر جب جنت کے دروازے پہ روک جائے گا، حکم ہوگا کہ جانے دو یہ امت ہے محمد کی. حکم ہوگا کہ جانے دو یہ امت ہے محمد کی. اور شاعر کہتا ہے کہ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے. چوبن میں رہ کر خاروں میں پھول زندہ ہے. جشن ولادت منا کر یہ بتاتے ہیں زمانے بھر کو، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے. اور میرے امام نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکاج ہے چمکانے والے. اگر آپ کی سبحان اللہ اس سے زیادہ ڈھیلی ہوگی تو مزہ نہیں آئے گا، نہ مجھے بولنے کا آئے گا نہ آپ کو سننے کا آئے گا. صرف 10 منٹ گفتگو کروں گا، اس کے بعد آپ سے گفتگو امیر محترم ضلع کرنگی حضرت علامہ مولانا ابو حنیفہ محمد ابو بکر قادری امجدی صاحب فرمائیں گے. اور آج کی ہماری اس محفل کی جو صدارت فرما رہے ہیں PS 95 کے امیر محترم جناب عاطف رضا قادری صاحب، اور بھائی محمد سلیم عبداللہ قادری صاحب جنہوں نے مدعو کیا. اللہ تعالیٰ تمام کو دارین کی سعادت عطا فرمائے. اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، کہ محبوب مجھے تیرے شہر مکہ کی قسم، مجھے تیرے شہر مدینہ کی قسم. اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قسم کھانے سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ قسم کھانے سے مستغنی ہے. اس کے باوجود اللہ قسم کھاتا ہے کہ لا اقسم بہذا البلد، کہ محبوب مجھے تیرے شہر مکہ کی قسم، مجھے تیرے شہر مدینہ کی قسم. باری تعالیٰ تجھے قسم کھانے کی ضرورت نہیں، تجھے قسم کھانے کی حاجت نہیں، تو قسم کھانے سے مستغنی ہے، پھر بھی قسم کھاتا ہے. آخر معاملہ کیا ہے، آخر معاجرہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے مجھے قسم کھانے کی ضرورت نہیں، مجھے قسم کھانے کی حاجت نہیں، پھر بھی قسم کھاتا ہوں. قسم اس لیے کھاتا ہوں شہر مکہ کے اندر اے محبوب، اس لیے نہیں کہ میرا گھر ہے، اس لیے بھی قسم نہیں کھاتا لوگ دور سے آ کر طواف کرتے ہیں، بلکہ قسم اس لیے کھاتا ہوں شہر مدینہ کی گلیوں میں، شہر مکہ کی گلیوں میں محبوب تیرا گزر ہوتا ہے. جہاں سے تیرا گزر ہوتا ہے اس شہر کی قسم کھانے کو جی چاہتا. محبوب اتنی ڈھیلی سبحان اللہ بولو گے نا مزہ نہیں آئے گا. اگر میں سینے کا زور لگا رہا ہوں تو آپ کو بھی زور لگانا چاہیے. تو محبوب قسم اس لیے کھاتا ہوں مدینے کی گلیوں میں رہنا سہنا تیرا ہے. مدینے کی گلیوں میں
جب تک مدینہ یثرب کہلاتا تھا، میرے مصطفیٰ کے قدم نہ لگے تھے، وہ بیماریوں کا شہر کہلاتا اور وہاں جو جاتا بیمار ہو جاتا۔ لیکن جب میرے مصطفیٰ کے قدم لگے، وہ یثرب نہ رہا بلکہ مدینہ بچوا طاہرہ بن گیا۔ پہلے آنے والا بیمار ہوتا تھا، اب آنے والا شفا یاب ہو کے جاتا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ جہاں قدم میرے مصطفیٰ کے لگ جائیں، جہاں میرے مصطفیٰ کا رہنا سہنا ہو، اس شہر کی قسم رب کھاتا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کی زلف عنبری کی بات آ جائے، اللہ فرماتا ہے واللیل اذا سجا، محبوب مجھے تیرے زلف عنبری کی قسم۔ جب میرے مصطفیٰ کے چہرے کی بات آ جائے، اللہ فرماتا ہے والضحیٰ، جب میرے مصطفیٰ کے دندان کی چمک کی بات آ جائے، اللہ فرماتا ہے یاسین طٰہٰ، سارے کا سارا قرآن الحم سے لے کے والناس کی سین تک، سارے کا سارا قرآن نعت مصطفیٰ ہے۔ سامعین محترم، جب میرے مصطفیٰ کی چادر کی بات آتی ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ جب میرے مصطفیٰ کے قلب اطہر کی بات آتی ہے، میرے مصطفیٰ کے سینہ مبارک کی بات آتی ہے، اللہ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک۔ جب میرے مصطفیٰ کے ذکر کی بات آتی ہے، آج آپ ذکر کر رہے ہیں، ہم ذکر کر رہے ہیں، میرے مصطفیٰ کی ذات ذکر کی محتاج نہیں۔ اللہ نے میرے مصطفیٰ کی ذات کو براہ الورا بنایا ہے، آج ذکر کر رہے ہیں، فائدہ ہمارا ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند سے بلند تر فرما دیا۔ میرے محبوب کا ذکر بلند سے بلند ہے، اور رب نے قرآن کے اندر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ جب میرے مصطفیٰ کی مبارک زمانے کی بات آتی ہے، اللہ فرماتا ہے وَالْعَصْرِ، میرے مصطفیٰ کا سارا ذکر الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک، سارے کا سارا نعت مصطفیٰ ہے۔ اگر محبت مصطفیٰ میں پڑھو گے، سارے کا سارا قرآن نعت مصطفیٰ لگے گا۔ اور حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، سراپے مصطفیٰ کو دیکھ کر، چہرے مصطفیٰ کو دیکھ کر یہ لگتا ہے رب تعالیٰ نے آپ کو یوں بنایا جس طرح آپ کی مرضی تھی، جس طرح آپ کی منشا تھی۔ اور حضرت حسان فرماتے ہیں آج تک میری آنکھ نے ایسا حسین و جمیل نہیں دیکھا، اور دیکھتی بھی کیسے، آج تک کسی ماں نے اتنا خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ سامعین محترم، آج جہاں انسان کی عقل ختم ہوتی ہے، وہاں سے آگے میرے مصطفیٰ کی شان شروع ہوتی ہے۔ آج انسان 5-6 فٹ کا مولوی جس کے دور دور سے بدبو آتی ہے، وہ بھی کہتے ہیں میلاد منانا کہاں لکھا ہے، یہ بدعت ہے۔ ارے ہم اپنے نبی کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں، تجھے کیا تکلیف ہے؟ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ اس انسان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ مٹی سے بنا ہے۔ کس سے بنا ہے جی؟ مٹی سے بنا ہے۔ لیکن بڑے سے بڑے سائنسدان کو آپ مٹی اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی دے دے، وہ انسان کی ایک ہڈی بھی نہیں بنا سکتا۔ ہڈی تو دور کی بات، وہ انسان کا ایک بال بھی نہیں بنا سکتا۔ یہ 5-6 فٹ کا جو انسان ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں سمجھ سکتا، اور الجھ بیٹھے ہیں حقیقت مصطفیٰ کے بارے میں۔ میرے مصطفیٰ کی شان براہ البرا ہے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میرے مصطفیٰ نے پوچھا جبرائیل بتاؤ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری حقیقت یہ ہے میرے 600 پر ہیں، اگر ایک پر کھولوں تو زمین و آسمان میں سما جائیں۔ یا رسول اللہ حقیقت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حقیقت جبرائیل جاننی ہے تو سدرۃ المنتہا پہ آ جائیں۔
جب میرے مصطفیٰ معراج کی رات سدرۃ المنتہا پہ گئے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبرائیل بتاؤ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ یہ بتانا مقصود تھا، اور میرے امام فرما کے رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کا ہوں۔ سامعین محترم، جب معراج کی رات میرے مصطفیٰ سدرۃ المنتہا سے لامکان پہ جلوہ گر ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبرائیل بتاؤ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے 600 پروں کو کھولا، میرے مصطفیٰ نے ملاحظہ فرمایا، ملاحظہ فرمانے کے بعد اب جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حقیقت جبرائیل آپ جان چکے، اب یہ بتائیں حقیقت مصطفیٰ کیا ہے؟ آج مولوی کہتا ہے کہ وہ ہماری طرح تھے، ہماری طرح نہیں تھے، یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ آسمان تھما ہوا تھا، چلے میرے مصطفیٰ تو جہاں نے چلنا سیکھا۔ تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ حقیقت جبرائیل جان چکے، اب یہ بتائیں حقیقت مصطفیٰ کیا ہے؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبرائیل حقیقت مصطفیٰ جاننا چاہتے ہو تو سدرۃ المنتہا سے آگے آ جاؤ۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک بال کے برابر بھی آگے گیا نا رب کی نورانیت سے جل جاؤں گا۔ پتہ چلا حقیقت مصطفیٰ کیا ہے یا رب جانتا ہے یا رب کا محبوب جانتا، یہ جبرائیل بھی نہیں جانتے۔ تو آج ہم کہیں کہ وہ ہماری طرح تھے، وہ ہماری طرح نہیں تھے۔ جہاں ہماری عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے میرے مصطفیٰ کی شان شروع ہوتی ہے۔ لوگوں آج دنیا علامہ خادم حسین رضوی کو نہیں سمجھ سکی وہ بابا کس مقام پہ تھا، آج اس بابے کو نہیں سمجھ سکی تو حضور کو کیا سمجھے گی؟ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جب آج یہ دنیا امیر المجاہدین کو نہیں سمجھ سکی، جب وہ قائد، وہ لیڈر، وہ رہبر، وہ امام برحق جب دنیا سے گیا تو 1,75,00,000 کے مجمع نے آپ کو یوں الوداع کیا، عاشق کا جنازہ ہے ذرا گھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ امیر المجاہدین نے اپنا نام، اپنی عزت حضور کے نام پہ قربان کر دی، حضور کی ذات پہ قربان کر دی۔ لوگوں اگر اس دور کے اندر کوئی اپنے آپ کو حضور پہ قربان کر دے، رب اسے زمانے کا امام بنا دیتا ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں اگر حضور کا کوئی نام لے اس کی شان یہ ہے تو مصطفیٰ کی شان تو پھر برا ہے۔ آج بابا جی کا ذکر، آج اس 26 سالہ نوجوان کا ذکر یہاں تو یہاں پورے کفر کے ایوانوں میں ہو رہا ہے، اور وہ بابا جی فرما کے لوگوں تمہیں پتہ ہونا چاہیے اسلام اپنی پاور رکھتا ہے، اور یہ اسلام کی پاور ہے۔ جب بڑے بڑے نہیں آئے، ایک 26 سالہ نوجوان نے میدان میں آ کر حضور کی ختم نبوت کا علم بلند کر کے یہ بتا دیا ہے احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے، مر جائیں گے پر ظالم کی حمایت نہ کریں گے۔ نہ ملا نہ شیخ نہ صاحب نہ لیڈر، جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ سامعین محترم، آج وہ 26 سالہ نوجوان، بڑی بڑی آفریں بھی ہوئیں، بڑے بڑے یہ بھی یہ لے لو یہ لے لو، آپ نے فرمایا لیٹ ہو گئے تم آنے میں، کہا کیا ہمارے آنے سے پہلے بھی تمہارا سودا ہو گیا؟ تو امام المجاہدین علامہ حافظ سعد حسین رضوی حفظہ اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا تم نے دیر کر دی ہے، تمہارے آنے سے پہلے سودا ہمارا دربار مصطفیٰ میں ہو چکا۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ آج آپ لوگ جتنے بیٹھے ہیں نا حضور کے دین کا کام کرنا ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں جب فیض آباد کا پہلا دھرنا ہوا نا، یہ اس لیے بتا رہا ہوں جو بزرگ بیٹھے ہیں، جو نوجوان بیٹھے ہیں، جو حضور کے دین کا کام کرتے ہیں اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں، حضور کی عزت ناموس ختم نبوت کے محافظ ہیں،
جو والدین روکتے ہیں ان کے لیے بتا رہا ہوں۔ بابا جی فرماتے ہیں میں بیان کرنے گیا، ایک نوجوان شہید ہوا فیض آباد میں۔ تو جوان بیٹا کیا ہوتا ہے بڑھاپے میں؟ جی بوڑھے باپ کا سہارا ہوتا ہے نا، وہ نوجوان شہید ہو گیا۔ تو بابا جی فرماتے ہیں میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا، وہ بابا جی میرے سامنے بیٹھ کے مسکرا رہے ہیں، میرے سامنے بیٹھ کر مسکرا رہے ہیں۔ میں نے کہا بابا جی مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تو وہ بابا جی کہنے لگے مجھے زمانے میں کوئی جانتا نہیں تھا، مجھے کوئی پہچانتا نہیں تھا، جب سے حضور کی عزت، حضور کے نام پہ اپنا بیٹا قربان کیا ہے، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے علماء میرے ہاتھ دیے چومتے ہیں کہ اس بابے نے اپنا بیٹا حضور کے نام پہ قربان کیا۔